اللہ نے اس پوری زمین کو حضرت جبرائیل نے اپنے پر اٹھایا اور آسمان تک لے گئے، وہاں لے جا کر کے بستی کو اوندھا کر دیا، اور وہ پوری اوندھا ہونے کے بعد بستی زمین پر گری، پھر پتھروں کی بارش ہوئی۔ لڑکوں سے اپنی ضرورت پوری کرنے پر یہ عذاب اللہ پاک نے دیا تھا۔ کیوں اپنے آپ کو عذاب میں ڈال رہے ہو؟ کیوں مصیبت میں ڈال رہے ہو؟ بچو، ورنہ انجام بہت بھیانک ہوگا۔ کسی نے لکھا ہے کہ میں ایک لڑکا ہوں اور مجھے لڑکیوں کی طرح ایک لڑکے سے جنون کی حد تک محبت ہو گئی ہے، اب آپ بتائیں میں کیا کروں؟ ظاہر بات ہے لڑکا لڑکا ہوتا ہے اور لڑکی لڑکی ہوتی ہے۔ اگر آدمی اپنی جنسی خواہش، جسمانی ضرورت پوری کرنا چاہے تو اللہ نے مرد کے لیے عورت کو بنایا ہے اور عورت کے لیے مرد کو بنایا۔ اب اگر کوئی شخص مرد ہوتے ہوئے عورت سے ہٹ کر کسی مرد سے، کسی لڑکے سے اپنی ضرورت پوری کرے تو یہ شریعت کے حکم کی خلاف ورزی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مرد و عورت کو بنایا، دونوں کو الگ الگ مقام عطا کیا اور دونوں کی الگ الگ ذمہ داریاں ہیں۔ اس لحاظ سے مرد اپنی ضرورت اپنی بیوی سے اور بیوی اپنی ضرورت اپنے شوہر سے ہی پوری کر سکتی۔ لڑکا لڑکے سے محبت چاہے کچھ بھی کرے، یہ محبت نہیں، یہ ہوس ہے۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ ہوس کہتے ہیں، ہوس جائز نہیں ہے، اس کو لیواتت کہتے ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم یہی گناہ کرتی تھی۔ اللہ نے جب اس پر عذاب بھیجنے کا فیصلہ کیا تو کچھ فرشتے اللہ پاک نے حضرت لوط علیہ السلام کے پاس بھیجے جو نوجوان خوبصورت بچوں کی شکل میں آئے تھے، اور اتنے خوبصورت تھے کہ بستی کے لوگوں نے دیکھا تو پیچھے پڑ گئے۔ اب وہ لوط علیہ السلام کے گھر آئے تو لوگوں نے آ کر لوط علیہ السلام کے گھر کو گھیر لیا اور زیادتی پر اتر آئے۔ لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو بہت سمجھانے کی کوشش کی، منع کیا، اور ہمیشہ اس سے منع کرتے تھے۔ سورہ ہود میں اس کا تذکرہ ہے۔ لوط علیہ السلام نے ان سے کہا تھا الیس منکم رجل الرشید، کیا تم میں کوئی سمجھدار شخص نہیں ہے جو میری بات کو سمجھے؟ لوط علیہ السلام نے اس موقع پر کہا تھا کاش جس بستی میں میں ہوں اس بستی میں میرے رشتہ دار بھی ہوتے، میرا خاندان بھی ہوتا جو آج میری مدد کرتا۔ قوم نے مذاق اڑایا۔ لوط علیہ السلام بے بسی محسوس کر رہے تھے اور ان کو ہر ممکن سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے، یہاں تک کہا کہ تمہیں اگر اپنی جسمانی ضرورت پوری کرنی ہے تو اللہ نے اس کے لیے عورتوں کو پیدا کیا ہے اور یہ اسی کام کے لیے ہے۔ قال ہؤلاء بناتی، یہ جتنی عورتیں ہیں یہ میری بیٹیاں ہیں، آپ ان سے نکاح کر لو اور بیوی کی شکل میں ساتھ میں رہو اور اپنی ضرورت پوری کرو۔ لیکن قوم نے مانا نہیں۔ لوط علیہ السلام کی بڑی عجیب و غریب کیفیت ہو گئی کہ اب میں کیا کروں؟ تو وہ جو نوجوان بچوں کی شکل میں فرشتے آئے تھے انہوں نے لوط علیہ السلام کو تسلی دی اور کہا کہ ہم فرشتے ہیں، آپ گھبراؤ مت، یہ ہمارا کچھ نہیں کر سکیں گے، ہم تو عذاب کے فرشتے ہیں اور عذاب لے کر کے آئے ہیں، ہمیں اللہ نے عذاب دینے پر مامور کیا ہے، آپ اپنے گھر والوں کو
لے کر بستی سے نکل جائے، اور اس بات کا خیال رکھیں کہ تم میں سے کوئی شخص پیچھے چاہے رونے کی، چیخنے کی، چلانے کی جیسی بھی آواز آئے پلٹ کر کے نہ دیکھیں۔ لوط علیہ السلام نے ان فرشتوں کے بتانے پر اللہ پاک کا جو حکم تھا اس کی تعمیل کی، اور اپنے پورے گھر کو لے کر کے بستی چھوڑ کر کے باہر جانے لگے۔ اللہ کا عذاب آیا، جب بستی سے باہر نکلے اللہ کا عذاب آیا۔ حدیث پاک میں آتا ہے 5 طرح کا عذاب آیا تھا، اور وہ عذاب یہ تھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر کے ایک بھیانک چیخ لگائی، جس سے بستی والوں کے دل پھٹ گئے خوف کی وجہ سے۔ اللہ نے اس پوری زمین کو حضرت جبرائیل نے اپنے پر پر اٹھایا اور آسمان تک لے گئے، وہاں لے جا کر کے بستی کو اوندھا کر دیا، اور وہ پوری اوندھا ہونے کے بعد بستی زمین پر گری، پھر پتھروں کی بارش ہوئی، اور قیامت تک کے لیے انہیں عذاب میں مبتلا رکھا گیا، اور ہمیشہ ان پر اللہ کی لعنت ہوگی۔ لڑکوں سے اپنی ضرورت پوری کرنے پر یہ عذاب اللہ پاک نے دیا تھا، کیوں اپنے آپ کو عذاب میں ڈال رہے ہو، کیوں مصیبت میں ڈال رہے ہو؟ بچو، ورنہ انجام بہت بھیانک ہوگا۔